اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم النہی عن اتخاذ القبور مساجدہ، قبروں کو مسجدیں بنانے سے منع کرنے کا باب، یعنی قبروں پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ عنوان باندھا ہے امام نسائی نے، اور اس باب کے تحت سنن نسائی کی 703 نمبر حدیث لائے ہیں جو اس باب کی وضاحت کرے گی اور اس باب کے مطابق مسائل کو بیان کرے گی۔ تو 703 نمبر حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات اترا، یعنی وہ بیماری جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، جب وہ ایام آئے، جب وہ مرض وفات کے دن آئے، فطافق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر موٹا کمبل ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر موٹا کمبل، موٹی چادر ڈال لی۔ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، جب آپ کو ذرا گھٹن محسوس ہوتی تو آپ اپنے چہرے سے اس چادر کو ہٹا دیتے۔ قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ، راوی کہتے ہیں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ یہ حدیث لائے ترجمۃ الباب کے تحت امام نسائی، یہ بیان کرنے کے لیے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا منع ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث لائے، حدیث نمبر 704۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ذکرتا، ان دونوں ازواج مطہرات نے بیان کیا، کنیستاً رأتاہا بالحبشۃ، ایک ایسے کنیسہ کے بارے میں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کے بارے میں جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، یعنی ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں ازواج مطہرات نے حبشہ کی سرزمین پر عیسائیوں کی عبادت گاہ کو دیکھا تھا۔ فیہا تصاویر، اس عبادت گاہ میں تصویریں تھیں، مختلف تصاویر تھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصاویر کا ذکر سن کر فرمایا، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ یہودی اور عیسائی، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی ہوتا، وہ نیک آدمی فوت ہو جاتا،
بنو علی قبرہ مسجدن، تو یہ یہودی اور عیسائی اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دیتے یا اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔ وصوروا تیک الصور، اور انہوں نے ان کی صورتوں کو، یعنی یہ جو عبد صالح ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، ان کی صورتوں کے مجسمے بنائے، انہوں نے ان کی صورتوں کے تصویریں بنائیں یا مجسمے بنائے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجد بنا دیتے، اور دوسرا کام کیا کرتے، ان کی تصویروں کو سامنے رکھ کر جو مصور ہوتا وہ ایک ان کی پورٹریٹ ٹائپ کی تصویر بنا دیتا، اور وہ تصویریں کہاں لگا دیتے؟ مسجدوں میں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بری مخلوق ہوں گے۔ تو یہ دو حدیثیں امام نسائی لائے اس ترجمہ الباب کے بیان کرنے کے لیے۔ تو باب کیا باندھا تھا؟ النہی عن اتخاذ القبور مساجدہ، مسجدوں کو قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع کرنے کا باب۔ تو اس کے تحت یہ دو حدیثیں لائے ہیں، حدیث نمبر 703 اور حدیث نمبر 704۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جو انبیاء ہیں وہ یہودیوں کے نبی تھے، تو یہودیوں کے بارے میں تو یہ حدیث سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر ہے، کیونکہ یہودیوں کے نبی جو مشہور و معروف ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن تمام بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک جتنے نبی آئے ہیں وہ بنو اسرائیل کے نبی ہیں، اور جو بنو اسرائیل کے نبی ہیں وہ یہودیوں کے نبی ہیں۔ تو یہودیوں کے بارے میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت فرمانا یہ اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ حضور فرما رہے لعنت اللہ علی الیہود، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، یہ تو ٹھیک ہے۔ ساتھ حضور فرما رہے ہیں والنصارى، عیسائیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا۔ حالانکہ عیسائی کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہے ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے، اور پھر آپ اپنی عمر پوری کریں گے، فوت ہوں گے، اور فوت ہونے کے بعد آپ دفن کیے جائیں گے گنبد خضرا کے اندر۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور جب آپ آئیں گے تو دنیا میں عیسائی کوئی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو ذبح کر دیں گے اور اس کو حرام قرار دے دیں گے عیسائیوں کے لیے جو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے، اور دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کے ظاہری معنی کو دیکھ کر کہ یہودیوں پر تو لعنت سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے
ان کے انبیاء تو متعدد ہیں، سینکڑوں ہیں، اور انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا دی، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ عیسائیوں کے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، ان کی تو زمین پہ قبر ہی کوئی نہیں، تو جب قبر ہی نہیں تو پھر مسجد کیسی؟ جب مسجد ہی نہیں بنی، ان کی قبر پہ مسجد بنی ہی نہیں ہے، تو پھر ان پر لعنت کیسی؟ یہ سوال بنتا ہے نا، یہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا ویسے۔ تو علماء کرام اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تو ابھی بنی نہیں ہے، وہ بنے گی اپنے وقت پر، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت اس لیے بھیجی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں نے، جو ان کے نیک لوگ تھے، جو ان کے نیک اور صالح لوگ تھے، ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ مطلب یہ بھی ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ مسجد بنانے سے کیا مراد ہے، قبر کو گرا کے اوپر مسجد بنا دیتے، یا قبر سامنے موجود ہوتی اور اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ تو عیسائی بھی اس حدیث کا مصداق ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو علماء آئے، جو نیک اور صالح لوگ آئے، ان میں سے جب کوئی فوت ہوتے ہیں وہ اسی معنی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں پر لعنت اس لیے نہیں فرمائی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی ہے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نیک لوگوں کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنائیں، اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی بات، اور اس کی وضاحت کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو ابھی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پھر عیسائیوں پر لعنت کیوں ہے؟ اس کی وضاحت یہ دوسری حدیث سے ہو رہی ہے، حدیث نمبر 704 سے، جس کے راویہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں نے حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا۔ کنیسہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یا گرجا یا چرچ کو کہتے ہیں، اس میں تصویریں تھیں۔ اب یہ تصویریں انبیاء، ساری انبیاء کی نہیں تھیں، یہ تصویریں نیک اور صالح لوگوں کی تھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔ تو یہ جو پچھلی حدیث تھی، یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر مسجد نہیں بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو علماء تھے، جو صلحاء تھے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک تو انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، دوسرا ان کی تصویریں بنا لی، یعنی ان کے مجسمے بنا لیے، کیونکہ آج کے دور میں تو یہ کاغذ کے اوپر پرنٹ ہوتی تصویر ہے، اس زمانے میں تصویر بنانے کا مطلب کیا تھا؟ پتھر کو کاٹ کاٹ کے تصویر بنا دینا، یا زمین میں تصویر بنا دینا، یعنی مجسمہ بنانا، یا زمین کا آٹا گوندھ کر زمین کو گارا بنا کے جیسے کمہار برتن بناتا ہے، تو ایسے جو اس کام کے ماہر ہوتے تھے وہ مٹی کو تیار کر کے، جیسے کمہار مٹی کو تیار کر کے برتن بناتا ہے، ایسے یہ مصور لوگ جو ہوتے تھے یہ بھی مٹی کو تیار کر کے مجسمے بنا دیتے تھے، اور آج بھی یہ بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں پر لعنت فرمائی
کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تو مسجد نہیں بنائی اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انبیاء کی انہوں نے تصاویر بنائی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، یعنی سنن نسائی کی حدیث نمبر 703 میں آپ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور حدیث نمبر 704 میں فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے بری مخلوق ہوں گے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اس حدیث سے ایک دوسرا سوال، بلکہ کئی ایک سوال اور کئی ایک مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ قبر پر مسجد بنانے سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے قبور انبیاء مساجدہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں بنو علی قبر ہی مسجدن، کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے وہ نیک آدمی کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے۔ تو قبر پر مسجد بنانے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلے قبر بناتے تھے، پھر قبر کو برابر کر کے اس کے اوپر مسجد بنا دیتے، یعنی قبر والی جگہ کو مسجد بنا دیتے۔ یہ اس کا ظاہر معنی ہے، اور یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں قبر پر مسجد بنانے سے مراد ہے کہ قبر کے سامنے، یعنی قبر کو سجدہ کرتے تھے، قبروں کو سجدہ کرتے تھے، سجدہ تعظیمی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ سجدہ تعظیمی کرتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیک اور صالح لوگ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عکس اور پرتو ہیں، اسی وجہ سے وہ ان کے بت بنا کے ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور ان کی قبروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو یہاں قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قبر کے سامنے سجدے کرتے تھے، قبر کے سامنے ایسی جگہ بنا دیتے تھے کہ سامنے بالکل قبر ہوتی تھی، اور قبر کے سامنے آ کر یہ جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے تھے، اور یہ سجدہ تعظیمی بھی کرتے تھے یہودی اور عیسائی اپنے نیک اور صالح لوگوں کی قبروں پر اور اپنے انبیاء کی قبروں پر، اور سجدہ تعبدی بھی کرتے تھے، یعنی سجدہ عبادت بھی کرتے تھے۔ جیسے ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، نماز کے علاوہ صرف سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ تعبدی، سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ یہودی اور عیسائی یہ سجدہ عبادت بھی کرتے تھے قبروں کے سامنے، اور یہ سجدہ تعظیم بھی کرتے تھے۔ تو ویسے تو سامنے در و دیوار موجود ہوں تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہم ادھر اس دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، دیوار کو نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، در و دیوار سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قبر کے سامنے سجدہ ہے، سجدہ کرنے والا 1000 بار کہے کہ جی میں تو قبر کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، میرے دل میں جو خیال ہے، میری جو نیت ہے، وہ تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی بھی جاندار کے آگے، کسی بھی جاندار کے آگے ایک انسان کسی انسان کے آگے جھکتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اس کے آگے جھک رہا ہے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے، اس کے گوڈوں کو ہاتھ لگائے، تو یہ وہ بندہ کہے جی نہیں، میں تو اللہ کے لیے جھکا تھا، میں تو اللہ کے لیے جھکا تھا، تو کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ فلاں کے آگے جھکا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کے جناب پاؤں میں ہی گر جائے تو وہ کہے جی، گرنے والا کہے کہ نہیں، میں تو بس اللہ کے لیے جھکا تھا، تو کوئی نہیں مانے گا۔
اس لیے کہ اعتبار اور حکم ظاہر پہ لگتا ہے، تو کسی جاندار کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ اسی کے آگے جھکنا کہلاتا ہے۔ کسی غیر جاندار، دیوار ہے، پتھر ہے، کھلی زمین ہے، اس پہ سجدہ، یہ اس کو سجدہ نہیں کہلاتا۔ تو یہ جو قبروں کو سجدہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی بھی کرتے تھے اور سجدہ عبادت بھی کرتے تھے، ان کو معبود بھی سمجھتے تھے اور ان کی عظمت کو بھی مانتے تھے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے، بڑے نیک اور بڑے صالح لوگ تھے اور یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ تو قبروں کو اس حدیث میں مسجدیں بنانے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قبروں پر سجدے شروع کر دیے۔ اب یہ تو اس حدیث کے الفاظ کی مراد تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ان احادیث سے کئی ایک باتیں نکلتی ہیں کہ جب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ قبروں کے سامنے سجدے کرتے تھے، تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی مسلمانوں میں، عالم اسلام میں بہت ساری قبریں ایسی ہیں جن کے پڑوس میں، جن کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ مسجد نبوی شریف ہے۔ آپ کے قبر مبارک کے پڑوس میں کیا ہے؟ مسجد نبوی شریف۔ جتنی یہ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے دربار ہیں، ہر دربار میں داتا صاحب آپ چلے جائیں تو وہاں پڑوس میں مسجد ہے۔ جس بھی بڑی درگاہ میں کسی نیک آدمی کی قبر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو مسجد ملے گی۔ تو کیا یہ جو مزارات پہ یا انبیاء کی مزارات یا صلحاء کی مزارات پہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کیا وہ بھی اسی معنی میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرما دیا کہ قبروں کو مسجد نہ بنایا جائے، اور ان احادیث میں قبروں کو مسجد نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر سامنے ہو، سجدہ نہ کیا جائے۔ تو پھر کیا قبروں کے پڑوس میں مسجد اگر بن جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ حرام ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ حرام ہے۔ مودودی صاحب نے جناب اس آیت مبارکہ الذین غلبوا علی امرہم کے تحت یہ بات لکھی کہ جناب یہ جو قبروں کے پڑوس میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یعنی مزارات کے آس پاس میں جو مسجدیں بنی ہیں یہ حرام ہیں، اور جو لوگ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں گویا وہ اس حدیث کا مصداق ہیں کہ وہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مودودی صاحب کا یہ کہنا کئی اعتبارات سے غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں قبر کو مسجد بنانے سے مراد ہے قبر کو سجدہ کرنا، اور عالم اسلام میں جہاں بھی مزارات کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ قبر کے ساتھ تو ہوتی ہیں، لیکن بظاہر کوئی بھی بندہ مسجد کو قبر کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات، قبر آگے نہیں ہوتی۔ قبر یہودیوں اور عیسائیوں کا کام یہ تھا کہ وہ بالکل سامنے قبر ہوتی تھی، تو سامنے قبر کے ہوتے ہوئے قبر کو سجدہ کرتے تھے۔ بظاہر لگتا یہی تھا کہ وہ قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، بھلے ان کا ارادہ، کسی عیسائی کا ارادہ یہ ہو کہ میں قبر کو سجدہ نہیں کر رہا، لیکن بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی تھی کہ وہ قبر کو سجدہ کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ان احادیث کو مزارات کے پڑوس میں بنی ہوئی مساجد جو عالم اسلام میں ہیں ان کو، ان احادیث کو اس پہ لگانا اور اس پہ چسپاں کرنا، یہ بالکل مودودی صاحب اور اس قسم کے دیگر لوگوں کی سراسر زیادتی ہے، کیونکہ مزارات کے آس پاس میں جتنی بھی مساجد بنی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نماز کے
دوران یا وہ مسجدیں ایسے بنائی گئی ہیں کہ یا تو قبر پیچھے ہوتی ہے مسجد آگے ہوتی ہے، یا قبر سائڈ پہ ہوتی ہے، نمازی کے سامنے قبر نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ چار دیواری یا مسجد اس طرح بنائی جائے کہ بعض دفعہ قبر سامنے ہوتی ہے لیکن وہ قبر چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، جب قبر چار دیواری کے اندر ہو تو آپ کے سامنے قبر نہیں ہے بلکہ آپ کے سامنے دیوار ہے، تو جب دیوار ہو جائے تو پھر حکم بدل جائے گا۔ اس لیے مودودی صاحب کا اور دیگر لوگوں کا یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی متعدد دلیلیں موجود ہیں، لیکن آج مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق